Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے. تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. میری طرف آپ کی توجہ اگر مبذول رہے تو چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں کہنا آسان ہوگا. یہ اگر تھوڑی سی اوپر کر لیں تو میری آنکھوں کو چبھ رہی ہے. باقی اب آپ توجہ رکھیں, اس کو پھیرے نہ, ایک جگہ پہ رکھیں, چاہے دوسری جانب کر لیں چاہے کسی اور جانب. میں نے کتاب رحمت سے جو کلمات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ محبوب تم ارشاد فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا, اے لوگو میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. جو تمہارے تک پیغام دین کا پہنچایا, دین کی دعوت دی, پیغام حق کا ابلاغ کیا, اس پر کوئی اجر, کوئی طلب, کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا. تبلیغ جب عوض, معاوضے, اجر, صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو اثر رکھتی ہے, ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جانتے. بات وہی اثر انداز ہوتی ہے جو بے لوث ہو, بے غرض ہو. از دل خیزد بر دل ریزد, دل سے نکل کے دل میں ترازو ہو جائے.
اللہ کے جتنے بھی پاک بندے ہیں جنہوں نے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنی دعوات کو، تبلیغی مساعی کو اور اپنی جد و جہد اور کاوشوں کو کبھی بھی غرض سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائی اور پھر ان سے کام لیا۔ اور جن لوگوں کی تبلیغ، جن لوگوں کی جد و جہد، جن کی مساعی کسی غرض سے آلودہ ہو گئی تو پھر وہ غرض تو انہوں نے پوری کر لی، لیکن تبلیغی مساعی اور جد و جہد کا مطلوبہ نتیجہ ان کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اس وقت جتنی خوبصورت تقریریں ہو رہی ہیں اور میڈیا پہ جو کچھ ہمیں دستیاب ہے اور لفظوں کے جادوگر جس طرح بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جانتے ہیں، شاید اتنی بہتات پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن یہ واعظ، یہ خطبے، یہ تقریریں بے روح کیوں ہو گئے ہیں؟ بنیادی وجہ غرض اور لالچ کا پیدا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے گو حضور کا عمل اس کی گواہی دے رہا تھا، لیکن یہ بات کہلوا بھی دی تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے سند رہے۔ اے محبوب تم فرما دو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ اور اللہ کے ہر نبی نے اس بات کا اہتمام کیا، لوگوں کو کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین دینے والا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں یہ بات پڑھی، علماء سے بھی سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو فرعون کو کسی نے بتایا کہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری حکومت میں، تیرے علاقے میں، جو تیری راجدانی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تو وہ بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے اس نے قتل کروا دیے، 90,000 حمل کروائے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ان کی والدہ جن کا نام یوحانس بتلایا جاتا ہے سخت پریشان ہو گئیں کہ میرے بچے کو فرعون کے سپاہی نہ اٹھا کے لے جائیں اور قتل نہ کر دیں۔ ماں کی ممتا جب تڑپی، بے چین ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب وحی کی، اے ام موسیٰ پریشان نہیں ہونا، ایک صندوق بناؤ، اس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھو اور اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کر کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا گیا۔ ماں تو واپس پلٹ کے آ گئی، لیکن بہن سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جب صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری ہوئی ماں کے دل کو، بہن کے دل کو قرار مل جاتا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پانی کا بہاؤ صندوق کو اس سمت لے گیا جس سمت فرعون کے محلات تھے۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی،
شام کے وقت فرعون اور اس کی بیوی گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو اس نے پانی کے دوش پہ ایک صندوق آتے دیکھا۔ تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئی تو غوطہ خوروں کو حکم دیا گیا کہ یہ صندوق نکال کے لاؤ۔ صندوق نکالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ بس زوجہ فرعون فوراً فریفتہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، قدرت نے اس کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہے۔ فرعون نے دیکھا اور اس نے نہیں کہا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، بیوی کی اس تجویز کو تو اس نے مان لیا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن جو زوجہ فرعون نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے، یہ فرعون نے نہیں کہا۔ نبی کے ساتھ کی گئی محبت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ نے زوجہ فرعون کو بعد میں ایمان عطا فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر فرعون کہتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرماتا۔ خیر اس کا مقدر نہیں تھا تو اس کو بیٹا بنا لیا گیا اس بچے کو۔ اب مختلف دائیاں بلوائی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے، اللہ فرماتا ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب پریشان ہو گئے کیا کریں، اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی کنارے کنارے چلتے موقع پہ جا پہنچی اور انہیں کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا بچے دودھ رغبت سے پی لیتے ہیں، ایک کو بالکل بند کر دیں، جس کا دودھ بچے بالکل رغبت سے پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر دیر نہ کر جا اسے بلا کے لا، اور وہ گئے اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ فرعون نے کہا یہ ذمہ داری تمہاری ہی ہے کہ روز آ کے 3 وقت بچے کو دودھ پلانا ہے۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا اگر نبی کی شان کے لائق نہیں ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا، جو صحیح احادیث سے روایات سے ثابت ہے۔ ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کے دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، بھیڑ بکری حتیٰ کہ گائے کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، تو ایک خاتون کا انسان کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ اس بہانے انہیں ماں تک پہنچانا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور نے اگر حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پورا صلہ دیا ہے، پورا صلہ دیا، لیکن فرعون کو صلہ کون دیتا ہے؟ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے سمجھ دینے آ گیا، مجھے عقل سکھانے آ گیا، تو اللہ نے جواب پہلے سے کھا دیا۔ جب فرعون یہ تانا دے تو اللہ کا نبی منہ توڑ جواب دے سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو اپنے گھر سے کھا کے جو تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ بات کہلوا دی، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ دکھوں میں، اذیتوں میں، مصائب میں، آلام میں، تکالیف میں دو چار رہے، لیکن لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، اس پر کوئی اجر ان سے طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات کا مطالبہ ہے، وہ یہ کہ جو قربا ہیں
ان کے ساتھ مودت سے پیش آنا ہے۔ قربا جو قول ہے اس کے کئی مفاہیم مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قربا سے مراد حضور علیہ السلام کے قرابت دار، کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ تم نے سلوک اچھا کرنا ہے۔ میں تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تم سے کچھ طلب نہیں کیا، مواخذہ نہیں، تو تم سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کا عوض نہیں لیا، عوضانہ نہیں لیا، اور تم تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، پیغام سنایا۔ تو صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے قربا سے محبت کرنا۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کچھ بھی نہیں مانگا تو قربا کا پیار بھی نہ مانگا جاتا؟ یہ کیا اجر کی صورت نہیں بن جاتی کہ کچھ نہیں مانگتا لیکن اپنے قربا کا پیار مانگتا ہوں؟ تو اگر یہ بھی نہ مانگا جاتا، یہ بھی نہ طلب کیا جاتا، تو کیا بات اور خوبصورت نہ ہوتی؟ لیکن مفسرین نے اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا، کہا قربا کا جو پیار مانگا گیا ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یہ نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اس لیے قربا سے پیار کرو گے تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ اہل بیت سے پیار کرنا تمہاری دنیا اور تمہارے دین کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ فرمایا میں تمہارے اندر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری میری اطرت اہل بیت نبوت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، حضور نے دو چیزوں پر زور دیا، ابھارا اور فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین کی طرف اس کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس میں ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت۔ ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سوال پھر کھڑا ہو گیا، وہ یہ کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی ساتھ ضرور تھاما جائے؟ قرآن ہر درد کا مداوع ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مرض کی شفا ہے، اور ہر ضرورت کی کفایت ہے۔ قرآن کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے، ہر درد اور دکھ کا علاج اور درمان بھی ہے، ہر مرض کی شفا بھی ہے، ہر مشکل کا حل بھی ہے، ہر درد کا چارہ بھی ہے۔ تو جب قرآن روشنی ہے، قرآن ضیاء ہے، قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن ظاہر باطن کے اجالوں کا سبب اور ذریعہ ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی ساتھ تھاما جائے؟ تو صاحبو اس کا بڑا سیدھا سا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہے علم اور ایک ہے اس کی عملی مشق۔ قرآن مجید جو ہے وہ اسلام کی تھیوری ہے، اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو وہ قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ اس لیے کہا دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کے دامن کو بھی تھام لو اور اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی تھام لو۔ حضور نے جہاں قرآن مجید کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی، وہاں اہل بیت کے دامن کو پکڑنے کی بھی حضور نے تاکید کی۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، اور میرے سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے کہ میں اس کا محبوب ہوں، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سے کوئی کام تھا، حاجت تھی، کوئی غرض تھی، صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان کی حاجتیں حضور کی دہلیز سے پوری ہوا کرتی تھی۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، ورنہ امت جولیاں پھیلا پھیلا کے اس چوکھٹ سے سوال کیا کرتی تھی، اور آج بھی اہل دل اسی چوکھٹ سے مانگتے ہیں۔
اعلی حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو حضور کی چوکھٹ سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی، اس کی تکمیل کے لیے میں حضور کی دہلیز میں حاضر ہوا۔ رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا۔ صحابہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ حضور کی دہلیز پہ، دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے۔ حضور خود آتے تو کوئی حاجت کہتے تھے، لیکن کبھی ناگزیر حالات ہوتے، ایمرجنسی حالات، تو دروازے پہ دستک دینا پڑ ہی جاتی۔ تو پھر ان کا طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دستک دینے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا اے دربن خفیفن، اے دربن خفیفن و دقن لطیفن، اللہ اکبر، تعظیماً و تکریماً و تشریفاً۔ کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ناخنوں سے دستک دینے کا مفہوم حضور کی چوکھٹ کے احترام اور اس بارگاہ کی لطافت کی وجہ سے تھا۔ ساغر صدیقی نے کیا خوب کہا تھا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور کی دہلیز پہ دستک دی تو حضور تشریف لے آئے۔ اچھا رات کا موقع تھا، حضور نے ایسے ہی چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل ماری تھی، میں نے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری فرما دی، لیکن ایک منظر میں نے دیکھا، اور وہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی چادر کے اندر سے جس طرح کوئی ہو کسی کی جنبش کا احساس ہو رہا تھا، مجھ سے نہ رہا گیا۔ تو میں نے عرض کی حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے بتلانے کی بجائے فکاشفہ، چادر کو کھول دیا۔ تو کہتے ہیں فائز الحسن والحسین علی ورقہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ تو خود ان کی محبت کا درس دیا۔ اچھا ایک روایت اور سنیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ تو ماں کا بڑھاپا انہیں شام کی نمازوں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکتا، لیکن جی چاہتا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آقا کریم شام کی نمازوں میں جو قرات کرتے ہیں وہ سن کر کے اپنے قلب کی تسکین کا سامان کروں۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو ماں سے اجازت لی، امی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ماں کو لالچ یہ دی کہ امی میں حضور سے تمہارے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی، ماں نے کہا بیٹے جاؤ میں اجازت دیتی ہوں، چونکہ صحابہ کی آرزو یہ تھی کہ حضور کی زبان سے اگر دعائیہ کلمات نکل گئے تو پھر اجابت کا در تو کھلا ہوتا ہے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی شخص کے ہاں تشریف لے جاتے تو اس کے دروازے پر 3 مرتبہ کہتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، جواب آتا 3 مرتبہ کہتے، جواب نہ آتا تو واپس تشریف لے جاتے۔ ایک صحابی کے دروازے پر حضور تشریف لے گئے اور جا کہا السلام علیکم، تو وہ بالکل دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس نے سنا بھی حضور کی آواز کو، پہچانا بھی، لیکن اس نے ہولے سے کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر آہستگی سے اپنے دل میں کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر دل میں ہی کہا وعلیکم السلام۔
تو حضور واپس چل پڑے تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، عرض کی حضور میری خوش قسمتی کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے، بندہ حاضر ہے۔ حضور نے کہا میاں میں تو 3 مرتبہ کہا تھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور تم آگے سے بولے نہیں ہو، تو میں واپس جا رہا ہوں۔ عرض کی حضور میں نے 3 بار سنا بھی اور پہچانا بھی کہ آپ ہیں، لیکن میں بولتا نہیں تھا، میں دل میں جواب دیتا تھا۔ میری خواہش یہ تھی حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ میری خواہش تھی بار بار حضور سلامتی کی دعا دیتے رہے۔ تو صحابہ کی آرزو ہوتی کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے ماں سے کہا میں جاتا ہوں، مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں اور حضور سے ملوں گا اور آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ میں نے لالچ یہ دی تو ماں نے اجازت دے دی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، نماز مغرب پڑھی، سلام پھرا، تو میری آرزو یہ تھی کہ میں اپنے لیے اور ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں، لیکن حضور مشغول ہو گئے نوافل میں، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو نماز عشاء کھڑی ہو گئی، نماز عشاء پڑھی گئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا، نمازیں بھی 2 ہو گئیں، اور جو وعدہ ماں سے کر کے آیا وہ ابھی تک پورا بھی نہیں ہوا، حضور سے ماں کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کروا سکا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ حضور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے حجرہ انور کی طرف بڑھ گئے۔ اب بہت پریشانی ہوئی، میں حضور کے پیچھے چل پڑا، تو بے تابی میں کچھ قدم تیز تیز اٹھے تو آواز پیدا ہوئی۔ آقا نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من انت؟ حذیفہ تو؟ فرمایا میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، جو بات ابھی دل میں تھی لبوں پہ آئی نہیں ہے حضور نے پوری بھی کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اب کیا جواب دیتا، جو حاجت تھی وہ تو ہوگی، جو کام تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ تو حضور نے میری بات کا انتظار کیے بغیر فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر کبھی آیا نہیں، آج پہلی بار اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور ساتھ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان فرامین نور کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خود ان کے ساتھ محبت کا درس دیا ہے اور سبق سکھایا ہے۔ تو ماہ محرم خاص طور پہ اہل بیت کی یاد لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ آج یکم محرم میں حضرت عمر کی یادیں بھی تازہ ہیں۔ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی تھی، ابو لولو فیروز نامی بدبخت نے آپ پر حالت نماز میں حملہ کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ 13 آدمی زخمی کر دیے تھے، جس میں 9 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محرم لہو لہو ہے، اس کی تاریخ جو ہے اس سے خون نچڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے محرم جو ہے وہ دردناک یادیں لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ آج محرم کی پہلی شام ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ نئے سال کا آغاز درس قرآن سے ہو رہا ہے۔ یہ میری بھی خوش بختی ہے کہ میں بھی کوئی 300 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے اللہ کے قرآن کا درس دینے آپ کے یہاں پہنچا ہوں، اور آپ بھی گلی گلی سے نکل کر کے نئے سال کا آغاز اللہ کے قرآن کے درس سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اس سال کو قرآن کی برکتوں سے امت مسلمہ کے لیے عروج کا سال بنا۔ رنگین و سادہ و دل نشیں ہے داستانیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔
ہمارے سن ہجری کا آغاز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ امت دڑوں میں بٹ گئی، ایک طبقہ اصحاب رسول پر تبرہ بولتا ہے اور ایک طبقہ اہل بیت کا بغض اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم حضور کی نسبت سے اصحاب رسول کا بھی احترام کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اصحاب رسول نبی کے در والے اور اہل بیت نبی کے گھر والے۔ ہم گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہم دونوں کی عظمتوں کے پہرے دار بھی ہیں اور ان کے نوکر بھی ہیں۔ ماہ محرم ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ قلبی موانست کے اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں قریب کر دیتا ہے، قلبی موانست پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں اہل بیت رسول کے ساتھ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان رقم کی ہے، قیامت تک وہ یادیں اور وہ تذکرے تازہ رہیں گے۔ اور یہ ہر سال واقع محرم ہمیں جذبوں کا ایک جہان پیدا کر دیتا ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے عشق غیور کے چہرے پہ سرخی آ گئی اور قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت جس کے سینے میں بھی بیدار ہوگی وہ حرارت خون حسین سے ہی لے گا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو برطانوی سامراج کے خلاف کھڑا ہونے کا کہا تو اس نے یہ بات کہی تھی، تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تم کہو گے کہ ایک ایسی حکومت سے ٹکر لینے جا رہے ہو جس کی سلطنت کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے کہ ان سے ٹکر لی جائے۔ تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ یہ تمہارا سوال میرے پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج سے ٹکرانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے جو صرف 72 لوگ لے کے میدان عمل میں آ گیا تھا۔ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی حرارت، سینوں کے اندر توانائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، آ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آیت پسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر موج خون چمن ایجاد کر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ موسم نور آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا سال بنا دے۔ میں کوئی 1700-1800 کلومیٹر سفر طے کر کے پہنچا تھا اور تھکن سے چور تھا کہ ادھر کا شیڈول پھر مجھے ادھر کھینچ رہا تھا، تو طبیعت کی تھکن کے باوجود میں نے سوچا ناغہ نہ ہو سال کا پہلا دن ہے، تو میں کشاں کشاں چلا آیا۔ آج میری طبیعت کی کمزوری آپ کے سامنے ہے، لیکن جو 4 باتیں آپ تک پہنچا چکا، اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو اثر کے شہد سے مالا مال کر دے اور ہمارے من میں مٹھاس پیدا کر دے، اور اصحاب رسول اور اہل بیت کا ہمیں نوکر بنا دے، اور اپنی تبلیغی مساعی کو بغیر کسی لالچ، غرض اور خواہش کے ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ زندگی کی آخری سانس تک دین حنیف کی نوکری ہمارا مقسوم اور مقدور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔